چوٹ پہ لگی جو چوٹ نکل گیا سارا کھوٹ وہی ہو گیا لوٹ پھوٹ آ گیا زندگی کا کینچی موڑ پہنچا دیا پکڑ کے اسے توڑ وہ جھوٹی تصویر کو چھوڑ حقیقی حسن کی طرف منہ موڑ جب یار سامنے آتا ہے دکھ بھول بس یہی منزل تھی کہ جب صدیق نے بلال کو تڑپتا دیکھا مار کھاتے دیکھا وہ نہیں رویا پر دیکھنے والے روئے میری داستان حسرت وہ سنا سنا کہ روئے میرے آزمانے والے مجھے آزما کہ روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں وہ مجھے سنا کے روئے صدیق روتا ہوا پہنچا مدنی کے دوارے آگے دیکھا میرا نبی بیٹھا روتا ہے چیخ نکلی صدیق کی لجپالا کس نے ستایا کس نے رلایا میرے کریم آقا نے سر اٹھایا اور نورانی آنسو پوچھ کے فرمایا ابو بکر آج بلال کا کسی نے حال سنایا رواں ڈھول دا رول بجن رواں ڈھول دا رول بجن یا جد جنجال کو رواں وسدے ویلے کو یا اجدے حال کو رواں بربھانے سج سالی کو یا رول گئے مال کو رواں تارک کل نہیں کتنے کالن کہہ گئے کال کو رواں میرے نبی بیٹھے روتے ہیں لجپالا کس نے رلایا فرمایا آج مجھے بلال کا واقعہ لوگوں نے سنایا ہائے بلال نے کتنا دکھ اٹھایا عاشق وہ بھی عاشق وہ صدیق سہ نہ سکا دوڑا واپس کہا آج جو کچھ ہوگا لگاؤں گا آج مدنی کو چپ کراؤں گا اللہ اکبر اب جو کچھ تھا جیب میں ڈالا دولت کو سنبھالا سونا سنبھالا صدیق اکبر آیا آکے اس کمینے امیہ کو بلایا کہا بول کتنا چاہیے سرمایہ وہ تو جان چھڑا رہا تھا لیکن اس نے کہا بولی دینے کوئی آیا ہے اس کا کوئی احسان اس پہ آیا ہے اس نے کہا اپنا وہ حسین غلام دے دے صدیق نے کہا دیا وہ تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا محبوب کو منانے کے لیے تیار تھا یار کو تحفہ جو دینا تھا بلال کی شکل میں اس نے کہا امیہ نے اس اپنے نوکر کی بیوی بچے بھی ساتھ دے فرمایا دیا اس نے کہا یہ تو کوئی آج طے کر کے آیا ہے لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان ہے اب اس نے پھر ظالم نے بات بدلی اس نے کہا اپنا غلام بھی دے اس کے گھر بیوی بچے بھی دے اتنا سونا بھی دے اتنی رقم بھی دے حضرت صدیق بولتے گئے مانگ اور مانگ وہ مانگتا گیا صدیق دیتا گیا امیہ بولا لگتا ہے کہ صدیق پہ اس کالے کا کوئی احسان بولا اوپر سے رب رحمان فرمایا غلط نہ بول جھوٹ نہ بول بس یجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربہ الاعلی ولسوف یرضی والضحی واللیل اذا سجا اللہ اکبر جب جبریل نے آ کے یہ بتایا اب بلال کو آزاد کروا کے صدیق نے سینے سے لگایا گویا بازی جیت کے جا رہا ہے بلکہ پورے زمانے کو جیت کے جا رہا ہے اب جو پہنچے لجپال کے دوارے مدنی نے کیے عاشقوں کے نظارے اللہ اکبر اٹھ کھڑے
نہ تھا یاد وہ یاد آیا، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، سہی کول بلاتے حال پوچھا، میں بواہی بھرن دی چسی آ گئی، سہی کول بلاتے حال پوچھا، میں بواہی بھرن دی چسی آ گئی، نقش قدم تے سر ٹیکم میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی، ای موت ہے یار دے قدمے تے اج ارشد مرن دی چس آ گئی۔ لجپال نے گلے لگایا، اس کی دھاڑے نکل گئی، لجپالا میری پیٹھ دیکھ، پھٹے ہوئے کپڑے، پیچھے میری پشت دیکھ جل گئی، دیکھ انگاروں نے کیا 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 میرے ساتھ، یہ دیکھ میرے ٹوٹے بازو لجپالا، میری پسلیاں دیکھ، کتنا غم تیرے لیے میں نے اٹھایا۔ مدنی نے اس کو گلے لگایا، وہ عشق نے بلال کو کہاں پہنچایا، میں نے کہا تھا کہ نار کو گلزار کر دیتا ہے عشق، اور تار کو دلدار کر دیتا ہے عشق، جس نے مارا کھائی مارا کھاوی تے مار نہ آوی، وہ بن کھلے دا کھوڑتا تو ایک تھیوے۔ یہی نتیجہ تھا، یہی نتیجہ تھا کہ ایک دن حضور بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے ہم براق پہ جنت میں جائیں گے، میری بیٹیاں ان کے لیے اللہ سواریاں بھیجے گا، میرے بچے، سب صحابہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لیکن بلال بیٹھا تھا روٹ گیا، بلال بیٹھا تھا روٹ گیا۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، چودھری شاہد صاحب ہیں، حضرت قبلہ رضوی صاحب ہیں، میرے نقیب محترم ہیں، قبلہ حاجی صاحب ہیں، میرے بڑے پیارے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے چودھری شاہد روس جاوے تے منان واسطے لگتا ہے سارے ہی نسن گے، چودھری جو ہویا کوئی ملک روس جائے، کوئی خواجہ تے کوئی راجہ، سارے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا غریب فقیر مسکین بے زمین روسے تے پھر وہ سوچے گا روساں تے صحیح پر مناوے گا کون؟ اس کو کہتے ہیں کہ محفل سے تیری اٹھنا سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کہاں جائیں لوٹ کے پھر آنا۔ عمر روسے تے سمجھ آؤ دیئے، ابو بکر روسے تے سمجھ، اوہ جنہ دا کوئی آگے پیچھے وہ روٹھے تو سمجھ میں آتی ہے، بلال روٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پیر روسے تائی مرید مسے، تے جے مرید روسے کٹی جنا تے خربوزے ہی ہے، مرید رسنا ہے تے جانا پھر بھی نہیں ہے، تے پیر رسنا ہے تے نقصان پھر بھی مرید بچارے دا، بلال روسے نقصان تے پھر بھی بلال دا، لجپال روسے تامی بلال نقصان دا۔ وہ آدمی کبھی نہیں روٹھے گا جسے پتا ہو کہ مجھے منانے کوئی نہیں آئے گا، وہ سہ جائے گا، لیکن بلال کو مان ہے کہ کوئی نہیں آئے گا منانے، لیکن دیکھیں گے آج زمانے۔ وہ کہتے ہیں کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ۔ اب نہیں سمجھ آئے گا، یہ میرے بھائی تو دور ہیں، آپ تو حضور ہیں، یا آپ سٹیج پہ بیٹھ کے بھی مجبور ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ تو میرے ساری زندگی ہم ہی تجھے مناتے رہے ہیں، کبھی تم بھی تے منا، لوگاں نو چلو پتہ تے لگے کہ کوئی تینوں بھی ساڑھے نال کو جائے، سانو تے سب کو چاہے۔ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ، پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ کس کس کو بتائیں کہ جدائی کا سبب ہم
آگے تو ہی بتا. پتہ نہیں کس نے کیا کہا لیکن میں نے ٹھیک کہا. بلال روٹھ گیا. بلال روٹھ گیا. اب بلال روٹھا, کسی نے توجہ ہی نہ کی. کون؟ تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے, میلہ کون دیکھے گا؟ لگتا ہے 12 بج گئے نے, تو سمجھ نہیں پیا. ہے کوچہ لیلا میں وحشت کی فراوانی, جب قیس کو ہوش آیا تو لیلا ہوئی دیوانی. اب میرا دماغ کھلتا جا رہا ہے, مجمع آرام سے رلتا پھلتا جا رہا ہے. وہ محبوب جو میلے میں آئے گا پھر کون دیکھے گے مٹھائیوں کے تھال؟ کون دیکھے گا ادھر ادھر کا حال؟ سب دیکھیں گے وہ لال. تمہیں میلے میں سب دیکھیں گے, میلہ کون دیکھے گا؟ اللہ اکبر. اب بلال ہے بے شک, لیکن جہاں آمنہ کا لال ہو وہاں کروڑ بلال ہو, کون دیکھتا ہے؟ تڑے جگ سارا بہار سنگار کرے, میرے مدنی یار تو ہے چل. اندی صورت بکری, اندی سیرت بکری, اندی زلف دے بکرے بیج, اندے پنڈٹیاں سب عرشی فرشی, اندے نام تو جیت گئے بیچن. بخت فدا سہ سزیاں ٹوریاں, سہ پھٹل ٹورے سٹ گیچن. تیرے خال تے گل رخسار ہوتے, لاکھ یوسف جہے قربان پھرے. تیرے خال تے گل رخسار ہوتے, لاکھ یوسف جہے قربان پھرے. تیرے لب دے نیم تبسم تو سہ موسیٰ مسیح مستان پھرے. تیری ایک شکل مدنی شاہ رحمان سی سبحان پڑھے. ایک واصف کیا لکھ روز کتب, تیرے درد سک دربان پھرے. ایسے محبوب کے آگے بلال کیا ہے؟ لیکن بلال روٹھ بیٹھا ہے پندار محبت پہ. پندار محبت پہ روٹھ بیٹھا. اب لجپال کی نظر سب پہ ہے. وہ کہتے ہیں جس کو خبر نہ ہو غلاموں کی وہ آقا کیا ہے. چنگیاں نال نبھے دے ہر کوئی, مدیاں نال نبھی دے تا لجپال سنی دے. ایسے جو نظر کو اٹھایا بلال روٹھا ہوا. نظر آیا یار نے دست مسیحا اٹھایا, ایسے کان کے نیچے ٹکایا, سر تھوڑی کے نیچے رکھ کے ہاتھ اوپر اٹھایا. تمہیں کس نے رجایا؟ اور اندر ہی اندر مسکرایا. چلو شکر ہے تو سبھی سانو منایا. بندے کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ کدے تو بھی تے مناوے. ہون بڑا اوکھا ویلا آ گیا. ایک صاحب میرے پاس آئے, دونوں خامد اور بیوی لڑے ہوئے, ایک دوسرے سے بالکل اوپر چڑھے ہوئے. میں نے خامد سے پوچھا بندے دا پتر بڑھ, وہ عورت ہے تو مرتے ہوئے. اس نے انہیں آکھیا قادری صاحب اے اندر علی گال بالکل نہ پوچھو. میں کہ بول دے. میں کہ 13 سال ہو گئے شادی نو, جدوں بھی رسے ہاں میں ہی مناتا رہا. حسرت کدو اے بھی مناوے. میں کہ بندے دا پترا ہون پتہ لگے تیرا دکھ کی آیا. حسرت ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے منایا, کبھی تو بھی مناتا. کبھی کہہ تو سکتے, قسم تو اٹھا سکتے کہ اس نے بھی ہمیں منایا. آیا کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا, کبھی تو نے بھی ہمیں مسکرا کے دیکھا تھا. تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ. یہ چودھری شاید صاحب اتنے ہیں نے کہ ٹر گئے نے, پشتی بان پڑھ کے بیٹھے. چودھری صاحب یا سجے یا کھبے, مجھے چہرے کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ میں مانتا ہوں کہ میں تو ویسے ہی
وہ چھوٹا سا آدمی اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں تب بھی نظر نہیں آتا، اور چودھری پیچھے بیٹھ کے بھی نظر آتے ہیں۔ بڑی مہربانی، یہ میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ اب غور فرمایا، کبھی تم نے ہمیں بھی مسکرایا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ ایسے جو حضور نے ٹھوڑی پکڑ کے منہ پر اٹھایا، بلال اندر ہی اندر مسکرایا، چلو شکر ہے آپ نے ہمیں بھی منایا۔ اب محبوب نے فرمایا، تجھے کس نے رسایا، تجھے کس نے رسایا؟ اس نے پھر اب منانے جو آ گئے وہ اور بن بیٹھے، کہنے لگا جی اپنی گلاں ہر کوئی کرتا ہے، ساڑی کرتا ہی کوئی نہیں۔ حضور ہنسے، فرمانے لگے اب سمجھ میں آئی، اب سمجھ میں آئی، بتا دوں تیری بات۔ اب مسکرایا، کہنے لگا بولو نا۔ اب محبوب جو بولے، ہولے ہولے پہ گئے رولے، بلال بلال ہو گئی۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں براق پہ جاؤں گا، میری بیٹیاں سواری پہ جائیں گی، لیکن بلال میرا بلال بلال اب دیکھے حضرت عمر کو تک آیا جیڑے ویلے مل کے جاگے تھے پھر ہرکا ماری دیا ویخ نا۔ آیا حضور کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا ظاہر، وہ ریڑی لگاتے تھے بازار، مدینے کے بازار میں کدو بیچتے تھے، سارا دن آواز لگانا کدو بکاؤ کدو بکاؤ، سارا دن کدو بیچنا۔ شام کو عشق نے ستانا، ایک کدو اٹھانا، اسے اپنی پرانی چادر میں چھپانا، سیدھا مدنی کی مجلس میں آنا اور سامنے والوں کو فرمانا ذرا پاسے ہو تحفہ پیش کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ چاچے غلام رسول کو شوق چڑھے کہ خان محمد قادری کو ہاتھ نہ ملاؤ۔ اب ویسے تو آگے خاصا مشکل ہے، لیکن 5 روپے لے کے ذرا پاسے ہو، ویل پیش کرنی ہے۔ سارے کہیں گے جا جا، اتھے 5 بھی بھامے میرے الگ نہ جاوے، لیکن معقول بہانہ عجب نشانہ، وہ بھی روز کے روز آتا، کدو ادھر چھپاتا، وہ بھی باسی کدو، غریب بیچارے کے پلے کیا ہوتا ہے۔ اب حضور کے پاس آنا، آئے مدنی میرے میں صدقے تیرے، حضور کو پتا ہے بیچارے کا چھوٹا سا کدو ہے وہ بھی پرانا۔ حضور ایسے چادر اٹھاتے، اس کے کدو کو چھپے کو چھپا کے لے لیتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، ہائے ہائے کسی کو خبر نہ ہو جائے، چھپا کے فرماتے بلال جلدی آ۔ بلال دوڑ کے آتا، حضور فرماتے یہ اٹھا دیکھ کچھ پڑا ہے، حضور کھجوریں پڑی ہیں جلدی لے کے آ۔ حضور فرماتے ظاہر یہ لے جا۔ ظاہر سرکار کے ہاتھ کی کھجوریں اٹھاتا، اب چوڑا ہو کے بازار میں جاتا، حضرت عمر جیسا بندہ بھی آتا تو ایسے کر کے لگاتا، عمر ذرا دیکھ کے چل یار، حضور نال بڑی یاری بڑی گہری لگ گئی ہے، روزانہ تحفے دیتے لیتے ہیں۔ آئے آئے جو بھی آئے، اب غصہ تو بڑا چڑھتا بازار والوں کو کہ یہ سارا دن پرانا اس کا وہ چھابڑا اور یاریاں سرکار سے، روزانہ تحفے دیتا لیتا ہے۔ اور سرکار بھی فرماتے صحابہ میں، فرماتے یہ جو ظاہر ہے نا ہمارا یار، یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کا شہر ہے۔ اچیاں نال نبھیندے ہر کوئی، اے نیویاں نال نبھیندے تاں لجپال سڑیندے۔ غصے میں آئے بازار والے، آکے ایک دن چغلی کھانے لگے، سرکار وہ جو چھابڑی والا، وہ جو 15 دن کپڑے دھلے نہیں پہنتا، وہ کٹے پھٹے کپڑوں والا روز لوگوں کو ستاتا ہے، کہتے میری سرکار نال اچھی آ رہی ہے، ہم تحفے لیتے دیتے ہیں، حضور یہ کیا تماشا کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہ ہمیں کیا بلیک میل کرتا ہے، نا میرے کریم نے عصر کی نماز پڑھی، فرمایا آؤ صدیق علی
عمر عثمان سلمان بلال بازار چلے مل کے سارے یار چلے وہ جو بازار کو نکلے اج لنگھئی سئی گھر اجڑی دے میرے اجڑے مار کو رنگ لگ تیرے بخت بھرے اے پیر ارشد میرے سنج اگوار کو رنگ لگ حضور چلے بازار اب برس رہی ہے رحمت پروردگار سارا بازار کھڑا ہے دھڑکنے بچھی ہے آنکھیں بچھی ہے پیار کی چادر بچھی ہے ہر کوئی ترستا ہے پتہ نہیں رحمت کا بادل کہاں برستا ہر کوئی دھڑکنے بچھا کے کھڑا ہے آنے والے رستہ دیکھ کے چل ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں تیرے مگتوں میں اے شہریار ہم بھی ہیں حضور جا رہے ہیں مدینے کا بازار تنبا خدا ہے دور سے دیکھا چھابڑی والا واہ کملی والا حضور نے لمبا چکر لگایا میرا مدنی اس چھابڑی والے کے پیچھے آیا لوگوں کی آنکھیں نکل گئی واہ مولا نصیب کی بات ہے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے حضور پیچھے آہستہ آہستہ وہ آواز دے رہا ہے کدو بھی کہو کدو بھی کہو کدو بھی کہو حضور چپ کے ہولے ہولے پیچھے گئے اور چپ کر کے اور ید اللہ والا پیارا خوبصورت سونا ہاتھ اس کی باہوں کے نیچے سے گزارا اس کی باہوں کے نیچے سے ایسے گزار کے آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ ٹکائے اس کی پسینے والی پھٹے کپڑوں والی پشت اور محمد عربی کا سینہ شہر مدینہ معراج ہو گئی غریب کی معراج ہو گئی لاجپال نے ایسے باہوں کے نیچے ڈال کے ہاتھ سنبھالا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پشت کو حضور نے اپنے سینے سے لگایا ہاتھ ٹکایا اکھڑ میٹ کر کے فرمایا پوچھو تو جانے پوچھو تو جانے پوچھو تو جانے اب وہ ہاتھوں پہ حضور کے ہاتھ رکھ کے ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسے لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گئے اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا آج عشق نے کام دکھایا ہے حسن خود چل کے آیا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے اپنی آنکھوں پہ زور دے کے رو پڑا اور صدا دی ہوگی او مر کے نہ کہاں تو کہاں جا کے مر گئی او موت آجو تجھے آنا ہے دیکھ آنکھوں پہ ہاتھ او موت دے دے میرا ساتھ پھر نہ ہوگی ایسی ملاقات پھر ایسی نہیں ہوگی حسن کی برسات پھر پلٹ کے نہیں آئے گی یہ ساعت او مرگ ناگہاں تو کہاں جا کے مر گئی بلال تڑپتا ہے صدیق روتا ہے اے سونا ربا یہ کیا ہوتا ہے زندگی گزر گئی اس کے قدموں میں لیکن یہ منظر کبھی نصیب میں نہ آیا اس کو کہتے ہیں کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے یہ یار فرید قبول کرے یہ یار فرید قبول کرے
اب حضور بار بار بولے جان پہچان پوچھ پوچھ، اتنا تو دیوانہ نہ تھا. اس نے کہا کیوں پوچھوں؟ ہائے وقت رک جائے، وقت کی نبض تھم جائے، تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے. اج رات وصال دا چندر چڑھے، رہ رات ہی تھئی نینا تھی وے، نینا تھی وے. ہاتھ رکھ کے ایسے پھسل رہا ہے. حضور بار بار کہتے پوچھو پوچھو. اس نے کہا قیامت بھی آ جائے میں نہیں پوچھوں گا تو کون ہے، تو کون ہے، تو بہت پیارا ہے، تو نبوت کا راج دلارا ہے. لیکن آج نصیب سے آیا گھر میں پیارا ہے. تو ایتے ساوج ساول مکی ابک رستے دے آمنتے، ہر پاسے پوچھتے ماتم ہن اج تھئی ہے بس تیرے آمنتے. اج چودھار خوشی دیا چھمراہن ای آئی ہے جس تیرے آمنتے. کئی میں جی ہے حال حلا کر شد اج پہن واس تیرے آمنتے. بس ہاتھ پہ ہاتھ لمبی ملاقات. اب لجپال نے دی صدا، فرمایا ظاہر جی لجپال، فرمایا کیا بیچ رہا ہے؟ کہا کدو بھی کہو، دے بولی کدو بھی کہو کدو بھی کہو. اب اس نے یہ آواز لگائی، ترجمہ یہ ہے سرکار نے بولا او بازار والو بدو بھی کہو بدو بھی کہو. وہ کہے کدو بھی کہو، حضور کہے بدو بدو بھی کہو. رو پڑا ہوں تو کچھ بات ہی ایسی ہوگی میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے. رویا حضور کیوں رویا کیوں ہے؟ کہنے لگا میرا کوئی دنیا میں خریدار نہیں، میرا کون خریدار ہے یہاں؟ واہ مدنی واہ، رلاتے ہو ہنساتے ہو، پل پل میں کیا کر جاتے ہو. فرمایا رو نہیں. کہنے لگا مجھے نہ بیچ، میرا کوئی خریدار نہیں. لجپال نے دی صدا، فرمایا تو بکنے کے لیے تیار ہے تو محمد خود تیرا خریدار ہے. سبحان اللہ اکبر رسول اللہ. نعرہ تکبیر. جو زندہ موجود ہے وہ نعرے کا جواب دیں. جی جو موجود ہے جنہیں پتہ کچھ چلا ہے کہ حضرت نے کچھ کہا ہے آپ سے، عشق کی بات سن کے آپ گنگے بیٹھے ہیں. آپ یار اتنے ذوق والے لوگ ہیں، ذرا بولیں. یہ فضائیں یہ ہوائیں گواہی دے کہ عاشقان رسول کا مجمع ہے. نعرہ تکبیر. جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے زبان چپ نہ رہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. خطیب اسلام، خطیب عشق رسول، نازش اہل سنت. عراق کے جنگل تھے، ایک فقیر، ٹوٹی جوتی، پھٹی چادر، پھٹی دوسری چادر. پڑا تھا عراق کے جنگل میں، جنگ احد ہو رہی تھی. اور سنا ہے آپ نے کہ اویس نے دانت توڑے تھے. بس یہ اشارہ کر کے رات بھیگ گئی. ادھر لجپال کے پیشانی پہ پتھر لگے. بتا
بتا رہا ہوں عشق کیا ہوتا ہے. ادھر حضور کی پیشانی پہ پتھر لگے، عراق کے ویرانے میں پڑا تھا ویسے قرنی، ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. ایک سوال کا جواب بھی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے دانت توڑے تھے، میں کہہ رہا ہوں توڑے نہیں تھے، ٹوٹے تھے. توڑنے میں اپنے ہاتھوں کا دخل ہے، ٹوٹنے میں عشق کا عمل ہے. توڑنا یہ قرآن کے خلاف ہے، ٹوٹنے میں مسئلہ صاف ہے. یار لوگوں نے جو جواز بنایا اویس نے دانت توڑے، ہم بھی منہ پہ تماچے مار لیتے. میں نے کہا غلطی لگی تجھے، مسئلہ اور ہے. کیا مسئلہ یہ ہے کہ دانت نہیں، صرف ادھر حضور کے پیشانی پہ لگے پتھر. اویس عراق کے ویرانوں میں پڑے تھے، آپ کا پیشانی پھٹ گئی. ادھر سرکار کے ہونٹ مبارک پہ پتھر لگے، ادھر اویس کے ہونٹ زخمی ہوئے. ادھر حضور کی پشت پہ پتھر لگے، ادھر اویس کی گردن جھکی، پشت پہ پتھر لگے. ادھر حضور کے دانتوں پہ پتھر لگے. جتنے جتنے زخم مدینے کے اس پہاڑ احد کے پہلو میں نبی کو آتے تھے، اتنے اتنے زخم اویس عراق کے جنگل میں کھاتے تھے. اور وہ کہاں لیکن عشق فاصلے مٹاتا ہے. پتھر یار کو مدینے پہ کوئی لگاتا ہے، عراق میں زخم عاشق کو ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو لگے زخم آئے مجھے. یہ عشق اویس نے کمایا ہے، ہم نے بھی ٹوٹا پھوٹا عشق کا سبق سنایا ہے. لیکن رات نے بلکہ گھڑی نے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ تیرے بعد بھی کوئی آیا ہے. وآخر دعوانا انہوں دی شاپ ہے ساجد موویز والے دوست. عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کل 30 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء گھنٹہ گھر جلحہ یقین بشکن واسطے میں درخواست کروں گا جناب محترم محمد رفیق راحت صاحب کو تشریف لاؤں اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ دی مقدس بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش فرمان. درود پاک ذرا بلند آواز نال درود پاک پڑھنے ہیں. سٹیج والے بھی پنڈال والے بھی. صلی اللہ علیہ یا